کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپو ہونے جا رہا ہے. اس کا نام ہے پائمیک، پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس. اس سے آپ بلو اکانومی کی اپرچونٹیز، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز، ٹیکنالوجی شیئرنگ اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب. ان کو میں ویلکم کہوں گا دنیا بول میں. تھینک یو سو ویری مچ سر. صبح میں نے آپ کو تنگ کیا، ڈسٹرب کیا، آپ نے قیمتی وقت میں اپنا دیا، بہت شکریہ. خوشی ہے جی، تھینک یو. پائمیک، ٹیل اس اباؤٹ پائمیک، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور اس سے کیا فائدے ہوں گے ہمیں. جی پائمیک، پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا دوں کہ 2007 سے پاکستان نیوی ایکسائز امن ایک کر رہی ہے جو کہ ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے، اور اس کا جو مین تھیم ہے جی ٹوگیدر فار پیس، تاکہ جتنے بھی اس ریجن کے اور ورلڈ اوور کنٹریز ہیں ان کو گروپ ٹوگیدر کیا جائے اور پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا جائے. تو اسی تھیم کے ساتھ پھر کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہ تقریباً 2007 سے یہ چلا آ رہا ہے. اس میں جتنی بھی ہماری بڑی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس دفعہ جیسے کہ تقریباً 110 کنٹریز کو مدعو کیا گیا ہے، اور اس میں شپس بھی ہیں، ایئر کرافٹس بھی ہیں، مندوبین بھی آئیں گے اس میں، اور اسپیشل فورسز بھی آ رہی ہیں. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ایک اضافہ اس میں کیا گیا ہے ایکسپو کا، اور یہ اس کو فرسٹ ٹائم ہوا ہے سر؟ جی یہ فرسٹ ٹائم ایکسپو کو ایڈ کیا گیا ہے، اوکے. اور پائمیک کے نام سے اس کو لیا گیا ہے. تو اس کے اب 3 سیگمنٹس ہوں گے. ایک تو یہ ایگزیبیشن ہے، ایک کانفرنس ہے، اور ایک سی کے اوپر کمبائنڈ ایکسرسائزز ہوں گی، جس میں انٹرآپریبلٹی اور پروسیجرز وغیرہ ہیں یہ آپس میں ورلڈ نیویز جو ہیں وہ ایکسچینج کرتی ہیں، جس سے ہمیں ایک کانفیڈنس لیول بھی ہوتا ہے پاکستان کی پروموشن ایز اے پیس لونگ نیشن کے طور پہ. اور اس دفعہ اکانومی کو بھی ہم بیچ میں لے کے آئے ہیں، جس میں کہ پاکستان کا جو میری ٹائم پوٹینشل ہے اس کو ہم انشاءاللہ شوکیس کریں گے. جو گروپ ٹوگیدر اگر ہم بات کریں ہماری اکانومی کی، تو تقریباً یہ ملا کہ 1 ٹریلین کے قریب اس کا حجم بنتا ہے، اور یہ انٹیپڈ ہے. اس کے بارے میں یقینی طور پہ ہم چاہیں گے کہ مختلف ممالک کے مندوبین جو آئیں گے ان کو ہم اپنے اس پوٹینشل کو شوکیس کریں، ان سے انٹیگریٹ کریں اپنے آپ کو، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ساتھ گروپ کرے گی ہمارے. Will it be open to public, sir? جی اٹ از اوپن ٹو دا پبلک آلسو. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے؟ جی ہاں، 3 دن کے لیے ہے یہ. اور تینوں دن پبلک کے لیے اوپن ہے؟ وہ آئیڈیاز میں ہوتا ہے نا سر، آخری دن پبلک کے لیے ہوتا ہے، پہلے 2 دن مندوبین کے لیے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اوکے. یقینی طور پہ تھوڑا سا پروسیجرز ہوں گے سیکیورٹی Who کے. should come, sir? آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ کم. سب آئیں. جی بالکل، اس لیے کہ اکنامک اپرچونٹیز جو ہیں وہ ٹرمنڈس ہیں اس میں، اور ہر وہ شخص جو ایک بزنس کمیونٹی سے تو اسپیشلی جو تعلق رکھتا ہے اس کو آنا چاہیے. کیونکہ اس وقت ملک کی معیشت کا یہ حال ہے کہ انویسٹمنٹس ہمیں ضرورت ہے کہ آئیں ملک میں، ہماری انٹیپڈ مارکیٹس کا فائدہ اٹھائیں. کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ، کتنے ایمبیشیس ہیں اس پائمیک کے حوالے سے کہ انویسٹمنٹس ہم اٹریکٹ کریں گے؟ جی یہ ایک تو طریقہ ورلڈ اوور اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دبئی میں بھی بہت لمبے عرصے کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، یورپ میں بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے. تو ہم بہت ہوپ فل ہیں انشاءاللہ کہ اس میں بہت زیادہ ہم انویسٹمنٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس میں، اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت سر کانفرنسز کون سے دنوں پہ ہیں، کون سے سبجیکٹس پہ ہیں، یا صرف اس میں ڈپلومیٹس اور آپ کے مندوبین ہی ہوں گے؟ کانفرنس جو مین تھیم ہے اس کا وہ ہے امبریسنگ بلو اکانومی. بلو اکانومی اور چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز فار ڈیولپنگ کنٹریز. بلو اکانومی میں فشریز بھی آتے ہیں، ہمارے پاس پورٹس اینڈ شپنگ ہیں، ہمارے پاس جو ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے اس کے اندر ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. سب سوئل بہت ساری سی بیڈ کی ایکسپلائٹیشن کریں تو ہائیڈرو کاربنز ہیں ہمارے پاس. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. سر پاکستان میری ٹائم کی اس وقت صلاحیت
کیونکہ بہت سارے لوگ نا واقف ہیں کہ ہم کتنے قابل ہیں. کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں نا سر. ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ دیکھیں ٹوٹل میری ٹائم سیکٹر کو جب ہم بات کرتے ہیں تو میری ٹائم سیکٹر میں ٹریڈیشنل سیکٹر بھی آتا ہے جو کہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے, جی ہاں, اور دوسرے سیکٹرز بھی آتے ہیں جو کہ نان ٹریڈیشنل کہلاتے ہیں. تو نان ٹریڈیشنل کے اوپر زیادہ زور ہے اس وقت کہ وہ اکانومی سے ریلیٹڈ, جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس نے تو آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے, دیٹ مینس کہ سیکیورٹی ہو, سیفٹی ہو, اور اس میں جو سیکٹر ہے وہ پھل پھول سکے. تو جو باقی والا سیکٹر ہے نان ٹریڈیشنل, اس کے اندر پھر یہ ہماری میری ٹائم ایجنسی ہے, پاکستان میری ٹائم ایجنسی, اس کا کام ہے پالیسنگ کرنا. اس میں جو بھی ڈرگ ٹریفکنگ اور اس طرح کے مسائل ہیں اور ان کو دیکھنا. تو یہ ساری چیزیں تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگی. باقی یہ ہے کہ جتنا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا ان ٹیپڈ سیکٹر ہے اس کے اندر پھر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. رائٹ سر, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ سے ملا. سر لاسٹ ورڈ. جی, ایک لاسٹ ورڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو بلو اکانومی ورڈ استعمال کرتے ہیں, جی جی, اس کے اوپر تھوڑا سا میں ایک بات کر لوں. پلیز. اب بلو اکانومی میں بیسیکلی اعتدال کی بات کی گئی ہے کہ وسائل کا استعمال اعتدال کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ. جی ہاں, تو ایکو سسٹم کو خراب نہیں کرنا ہم نے. یہ کیونکہ اوشنز جو ہیں یہ ہیومینٹی کے ایک کامن ہیریٹیج ہے, تو نہ صرف ہم نے استعمال کرنا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کے اوپر ہم نے چھوڑنا ہے. سر حقیقت تو یہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, ضائع نہیں کرنی ہم نے اپنی ریسورسز, اور شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کریں تو بھی پانی ضائع نہیں کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنی نئی جنریشن میں بھی انکلکیٹ کرنی ہے. انشاءاللہ پولوشن کو روکنا ہے, انشاءاللہ, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بلو اکانومی کو ہم نے سروائیو کروانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اس کانفرنس کو اور اس ایگزیبیشن کو کامیاب کرے, اور ہمارے ملک کے لیے انویسٹمنٹس آپ لے کر آئیں, یہ بھی ہماری دعا ہے. تھینک یو سو ویری مچ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب.